بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمی ابراہیم آفیشیل۔ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، آج محسن نقوی کی وارننگ کے بعد ایک خاص اہمیت یہ دن اختیار کر گیا۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ عزت مآب، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 8 فروری کو احتجاج نہ کرے، اور اگر انہوں نے احتجاج کیا تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 26 کو ہوا تھا۔ 26 کو کیا ہوا تھا؟ 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر سنائپر فائرنگ ہوئی تھی، سرعام لائٹس آف کر دی گئی تھیں بلو ایریا کی۔ اس سے پہلے بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، لوگوں نے پکڑا جو لوگ فائرنگ کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد فائر کھول دیا گیا، اور 14-15 کنفرمڈ جو تھے جن کی میتیں ملیں، بہت ساری میتیں رپورٹڈلی غائب کر دی گئیں، اور پھر جن لوگوں نے ان کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی، متی اللہ جان، ثاقب بشیر اور بہت سارے لوگ، ان کو اٹھا لیا گیا، اور جو چینلز ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ بالکل آپ نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سوشل میڈیا پر آواز کو دبایا گیا، اور آج پھر محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ نے، جس طرح پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ ہٹ جائیں وگرنہ بس 5 منٹ لگیں گے، اور ایک آئے گا وہ جسے کہتے ہیں ایک یعنی گولیوں کا ایک وہ آئے گا، کیا اسے ورڈ آئی ناٹ کمنگ ٹو مائی مائنڈ رائٹ ناؤ۔ تو ابھی بھی آج انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں، یعنی پرامن احتجاج جو ہے اس کا حق پی ٹی آئی کو نہیں ہے، جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے، بالکل وہ حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ احتجاج کریں، ورڈ یہ ہے کہ اگر احتجاج کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا۔ پہلے کیا ہوا میں نے آپ کو بتا دیا، گولیاں۔ تو یہ جو اپروچ ہے، یہ جو رویہ ہے، جس میں پھر اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، ان کو محسن نقوی صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں، اور تو کون ان سے مذاکرات کرے گا اور کس لیے مذاکرات کرے گا؟ جنید اکبر صاحب نے باقاعدہ طور پہ جو احتجاج کا جو پلان ہے اس کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے، بتایا انہوں نے کہ کس کس طرح سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی آج، وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈا پور کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا جس میں احتجاج کے حوالے سے چیزیں فائنل کی جا رہی تھیں، اور جنید اکبر صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آلریڈی بہت زیادہ کام ہے، سرکاری ان کی مصروفیت ہے، تو اس لیے ان کو ہم نے زحمت نہیں دی۔ تو چیف منسٹر صاحب کو اس سے علیحدہ رکھا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسیجر فالو اگر نہیں کیا گیا، اور اگر آئی جی جو ہے وہ کے پی چیف منسٹر کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر چیف منسٹر کو اوپنلی اس بات پر شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو آئی جی ہے یہ صوبائی حکومت کی مرضی سے نہیں آیا۔ لیکن ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب نے، جہاں تک میں نے دیکھا، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کی مرضی سے آیا، اور وہ جو ایک ڈرٹی گیم ہوتی ہے ہمیشہ پولیٹکس میں، وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ گیم تو بہت عرصے سے تھی۔ ایک بڑا سوال لوگ کرتے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے تھے، کہ کیا وجہ ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان، کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ، پنجاب پورے میں اگر فارم 47 نہ آتا تو ان کی حکومت ہوتی، وہ لیڈر اندر ہے، اور یہ جو احتجاج ہے یہ میننگ فل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا کئی دفعہ جو احتجاج ہوئے تو اس میں چیف منسٹر صاحب اینڈ پہ غائب ہی ہو جاتے تھے، کبھی چائے پینے چلے گئے، کبھی کہتے تھے میں کہاں چلا گیا، کبھی کہتے ہیں میں پتہ نہیں اغوا ہو گیا، میں چھپا رہا۔ اس طرح کی کہانیاں جو ان کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو یقین نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، اور یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کوئی ریکوائرمنٹ ہو ان کی، کیونکہ اکثر فرمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام آ جائے، اس کا نام نہ آئے، اس کا نام نہ آئے، تو شاید اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، جس طرح سے وہ نکلے اور بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے کے گئے، اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اس کے بعد یہ جو اب 8 فروری کا جو احتجاج ہے
اس کی ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ بن گئی ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ علی امین صاحب کو اس میں نہیں دعوت دی گئی، کہا گیا کہ آپ یہ سب بیسیکلی آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اس سے ایسا لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو کمپرومائزنگ پالیٹکس ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو راؤنڈ ہوگا یہ فائنل راؤنڈ ہوگا. دوسری جانب ابھی جو حکومت نے جو آج واردات کی ہے، انہوں نے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آلموسٹ فتح کر لیا. ایک جج بلوچستان سے جو ابھی 10 دن پہلے اپوائنٹ ہوا ہے، پھر ایک جج سندھ سے، اور ایک جج لاہور سے. جو لاہور سے آنے والا جج ہے وہ 16ویں نمبر پر ہے سینیورٹی پہ، اور پلان کے مطابق جو ڈوگر صاحب ہیں ان کو بنایا جائے گا چیف جسٹس، کیونکہ عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور پیونی جج سرفراز ڈوگر کو، اور پھر مطلب وہ سب یہاں پر کنٹرول کر لیا جائے گا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان سے بھی جج آ گیا، سندھ سے بھی جج آ گیا. یہ ججز کی پیکنگ ہے. اور بالکل درست کہا تھا محسن اختر کیانی نے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ 6 ججز کے خط سے ہوئی، اور پھر 5 ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نہ کریں اس طریقے سے جو آپ لا رہے ہیں، یہ اس سے سینیورٹی جو ہے وہ بڑی متاثر ہوگی اینڈ اٹ وونٹ بی گڈ. تو ابھی آج جو اسلام آباد کی بار ایسوسیشنز ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار کونسل، انہوں نے ایک متفقہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں کل مکمل انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال ہوگی، وکلاء کام نہیں کریں گے، اور یہ جو باہر سے ججز لائے جا رہے ہیں ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کام نہ کریں. اور یہ ایک ایسا سین بن رہا ہے. ماضی میں بھی یہ ایسا ہوتا تھا کہ عدلیہ کے اوپر وار کیے جاتے تھے، لیکن عدلیہ سسٹین کر لیتی تھی. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ عدلیہ کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے اپنے ساتھ ملائے ہیں، توڑے ہیں، اور پھر جو گروپ ہے وکلاء کا جسے عاصمہ جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اگرچہ اب وہ کام تو ان کی سپرٹ کے مطابق نہیں کر رہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وکلاء کو مینج کیا ہے یہاں پر، رپورٹڈلی لائرز، کالونی، اور بڑے مہنگے پلاٹس، اور پھر بہت سارے لوگوں کو بڑی مرات، اور اس کے بعد جو سرکاری پوسٹنگز ہیں ان میں گروپس کی نمائندگی. تو ایک جو وکلاء کی تحریک جو بن سکتی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو جس طریقے سے غصب کیا ہے حکومت نے، اس کے خلاف وہ نہیں بننے دی گئی، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ آ گئے. تو اب یہ جو اسلام آباد بار کا آج جو اعلان ہے یہاں کے اس تمام بارز کا کہ کل بائیکاٹ کیا جائے گا عدلیہ کا، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اس پہ کیا رسپانس ہے، وکلاء کا کیا ریئیکشن ہے، کیا اس میں بھی ڈویژن ہے. اگر اس میں بھی اگر یہ کوئی یونائٹڈلی کوئی ایک بڑا احتجاج پٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے جو ایک یلغار ہے عدلیہ پر ایگزیکٹو کی، اس کی کوئی روک تھام ہو سکے. بٹ ویری انٹرسٹنگ، آج جو جذبات تھے وکلاء کے وہ بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ عدلیہ پر اس طرح قدغنیں لگائی جائے. بٹ ویری انٹرسٹنگ کہ 8 فروری کو علی امین گنڈا پور کے بغیر احتجاج، اور جنید اکبر اور پی ٹی آئی کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا احتجاج ہوگا، سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہوگا. وکلاء نے بھی کل یہاں پر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بالکل 26 نومبر کی طرح ہوگا، یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ گولیاں ماری جائیں گی، لوگوں کو مارا جائے گا. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈس. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.